الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو فضائل رمضان اور فضائل روزہ پہ چل رہی تھی. انشاءاللہ العزیز آج ہم رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ، بخشش اور مغفرت کا سبب روزہ بنتا ہے. جس طرح امت محمدیہ پر یہ کرم رمضان کی صورت میں کیا گیا ہے، اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے تھے. ان کی فرضیت کا مقصد انسان کے جسم کو یا انسان کے نفس کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو متقی پرہیزگار بنانا ہے اور اس کے باطن کی تربیت کرنا ہے. اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ میں بیان فرما دیا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو. اور اس کی فرضیت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ. فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آیا اور وہ مہینہ رمضان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں. روزہ کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. بخاری شریف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیامہ جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، یہ دنیا کے اندر گناہوں سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے انسان کو بچا لیتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال. فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساری زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. کبیرہ گناہوں کے بارے میں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جب تک انسان صدق کے دل سے تائب نہ ہو جائے، اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی رمضان کی راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے کبیرہ گناہوں کی بخشش بھی کروا سکتا ہے، مغفرت بھی کروا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا تو فرمایا وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ ان روزوں کی برکت سے اس کے چھوٹے موٹے جتنے گناہ سارے معاف فرما دے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کل اعمال ابن آدم له الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. فرمایا بنی آدم کے سارے عمل اس کے اپنے لیے ہیں، یعنی وہ کوئی نہ کچھ جو بھی نیک کام کرتا ہے اسے کچھ نہ کچھ دنیا میں اس کا حصہ مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے دنیا میں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. الا صیام، مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ یہ خاص میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک پوشیدہ عبادت ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے، یہ صرف بندے کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، یا پھر اس کے پروردگار کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے. کہ دوسروں کے سامنے اگر منہ بند ہے، بند کمرے میں ہم کھا بھی رہے ہیں تو دنیا کے سامنے تو ہمارا روزہ ہے، لیکن عند اللہ اور مجھے خود پتہ ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے. تو فرمایا یہ ایسی مخفی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے، اور فرمایا اس کا اجر اور بدلہ بھی میں خود اپنی جناب سے عطا فرمانے والا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو روزہ انسان کو گناہوں سے صرف بچاتا نہیں ہے
اگر اس سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہو بھی جاتا ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، فرمایا وہ صرف روزہ گناہوں سے بچانے والا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چھوٹا موٹا صغیرہ گناہ اس سے ہو بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اسے لکھتا نہیں ہے بلکہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربی او کما قال، فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اسے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جب پہلا لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے اس وقت اسے محسوس ہوتی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی جو بڑی خوشی ہے وہ جب کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت اسے نصیب ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار سے ملے گا اور اس انداز میں ملے گا کہ باقی اہل دنیا اس پر رش کر اٹھیں گے، کہیں گے کہ اس بندے نے کیا وہ خاص عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر خاص انعام، خاص لطف و کرم کیے ہوئے ہیں، تو کہنے والا کہے گا کہ اس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر رب کی رضا کی وجہ سے حرام کر لیا تھا۔ کھانا حلال ہے، پینا بھی حرام ہے، اور جن کے لیے عورتیں ہیں ان کے لیے حلال ہے۔ صرف اور صرف بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا، منشا اور محبوب کے حکم اور خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیتا ہے۔ فرمایا اس نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا، اس وجہ سے یہ اللہ کا آج خاص لطف اور کرم اس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ تو جب بندے کے اوپر حلال چیزیں اپنے اوپر وہ منع کر لیتا ہے، حرام کر لیتا ہے، تو حرام چیزوں سے بچنا تو بدرجہ اولا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کھا نہیں رہا کیونکہ میرے لیے کھانا حلال ہے، لیکن میں کھا کیوں نہیں رہا کہ میرے رب کے محبوب کی رضا ہے، میرے رب کی یہ رضا ہے کہ میں آج کا دن بھوکا گزاروں، تو حرام چیز زنا سے بچنا تو میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ جب میں حلال چیز کو اس کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک چیز جو اس کے ہے ہی غضب کو بلاوا دینے والی ہے ہی اس کی ناراضگی کا سبب بننے والی، اس کو تو میں بدرجہ اولا چھوڑ سکتا ہوں۔ چوری میں چھوڑ سکتا ہوں، جب میں پینا چھوڑ سکتا ہوں، اور جب میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر دوسری کی ماں بہنوں پر بری نظر ڈالنا اور بازاروں کے اندر جا کر عورتوں پر بری نظر ڈالنا اور زنا اور بدکاری کی طرف جانے سے میں بدرجہ اولا بچ سکتا ہوں کہ جب میں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیے بیٹھا ہوں۔ تو فرمایا جب بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے کھانے پینے اور جماع سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔